حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی نیکوکاری یا بدکاری کو کس طرح معلوم کر سکتا ہوں؟ یعنی اگر میں کوئی ایسا کام کروں جس کی شرعاً اچائی برائی معلوم نہ ہو، تو ایسا کون سا ذریعہ ہے جس سے میں یہ معلوم کر سکوں کہ وہ کام کر کے میں نیکوکار بنا ہوں یا بدکار؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب تم اپنے کسی کام کے بارے میں اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتی ہوئی سنو کہ تم نے اچھا کام کیا، تمہارا کام اچھا ہے، تو تم اچھا ہو پھر، اور جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کام کیا ہے تو تمہارا وہ کام برا ہے، یعنی تمہارا نیکوکار یا بدکار ہونا تمہارے پڑوسیوں کی گواہی کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ تو یہ اس حدیث میں بیان ہے، جب تم سنو کہ تمہارے پڑوسی تم کو اچھا آدمی کہتا ہے، اچھا آدمی، تو سمجھ لو کہ تم اچھے آدمی ہو، اور اگر پڑوسی کہتے ہیں کہ برا آدمی ہے تو سمجھ لو کہ تم بری ہو۔ لہذا میں اچھا بننا چاہیے، برا نہیں بننا چاہیے، ایسے کام نہ کرے جس سے لوگوں کی انگلیاں ہماری طرف اٹھنے لگ جائے۔ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کو منافق کی شر سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو بھیجے گا جو اس کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان پر ایسی چیز کی تہمت لگائے جس کے ذریعے اس کا مقصد اس مسلمان کی ذات کو عیبدار کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی پول پر قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ اس تہمت لگانے کی وبال سے نکل جائے۔ یعنی منافق سے، یہاں من منافق ان کا لفظ ہے، یہاں منافق سے غیبت کرنے والا مسلمان مراد ہے، کیونکہ منافق منہ پر بہت میٹھا ہوتا ہے مگر پیٹھ پیچھے وہ دشمن ہوتا ہے۔ اسی طرح منافق زبان سے دوستی کا مظاہرہ کرتے ہیں مگر دل میں جو ہے وہ دشمنی رکھتا ہے۔ غیبت کرنے والے مسلمان کا معاملہ بھی اسی منافق کی طرح ہے، اس لیے اس حدیث میں اس کو منافق کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ تو مسلمان کو، مومن کو منافق کی شر سے بچانا بڑا ثواب۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھے یا اس کی برائی کو جانے اور پھر اس کو چھپا لے تو اس کا درجہ اس شخص کے درجے کے برابر ہوگا جو زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچا لے۔ تو کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ، اس کو جو ہے علیحدہ سمجھاؤ، کسی لوگوں کے اوپر اس کو لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرو، اس کو شرمندہ لوگوں کے سامنے نہ کرو، علیحدگی میں اس کو جو ہے سمجھا سکتے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من امرئ مسلم یخذل امرأ مسلما فی موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته رواہ ابو داود۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کی اس موقع پر مدد نہ کرے اور غیبت کرنے والے کو غیبت سے نہ روکے جہاں اس کی بے حرمتی کی جاتی ہو اور اس کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچایا جاتا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس موقع پر اس شخص کی مدد نہیں کرے گا جہاں وہ خدا کی مدد کو پسند کرتا ہے۔ اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی اس موقع پر مدد کریں جہاں اس کی بے حرمتی کی جاتی ہو اور اس کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچایا جاتا ہو، ایسی موقع پر کوئی مدد کرے مسلمان کی تو اللہ تعالیٰ بھی اس موقع پر اس شخص کی مدد کرے گا جہاں وہ خدا کی مدد کو پسند کرتا ہے۔ تو مسلمان کی مدد کرنے یا نہ کرنے کا ثمرہ یہ اس حدیث میں بیان ہوا۔ ابی الدرداء قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يرد عن عرض اخیہ الا کان حقا علی اللہ ان يرد عنہ نار جہنم یوم القیامت ثم تلا هذه الآیة
وکان حقا علینا نصر المؤمنین رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا کہ جو مسلمان کسی کو اپنے بھائی مسلمان کی ابروریزی یعنی اس کی غیبت کرنے سے روکے اور اس کا دفعیہ کرے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بچائے یا اس سے دوزخ کی آگ کو دور کرے۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی وَكَانَ حَقًّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تک، یہاں تک جو ہے یہ آیت تلاوت کی۔ تو کسی مسلمان کی عزت بچانا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کا گوشت کھانے سے باز رکھے تو اس کا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرے گا۔ یعنی غائبانہ طور پر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سے کسی مسلمان کو روکا کہ دیکھو بھائی وہ اس وقت موجود نہیں ہے، میرے سامنے اس کی غیبت مت کرو۔ تو اس سے پہلے جو انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مطلب بھی اسی طرح ہے، اب آگے آنے والے حدیثوں کا مفہوم بھی اسی طرح ہے۔ تو کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت، ٹھیک ہے، یہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے اس سے کہ کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کوئی کرتا ہے، دفاع اس کی کرتا ہے۔ جیسے کہ اپنے سامنے غیبت ہو رہی تھی مسلمان کی اور آپ نے اس کو منع کر دیا، نہ سنا، اس کو منع کر دیا، تو اس بندی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہو کہ غیبت کرنے والے کو روکے، چنانچہ اس نے مدد کی، اس کو غیبت سے روکا، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس بندی کی مدد کرے گا۔ اور اگر وہ مدد کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے، کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی تھی اور اس نے اس کو نہ روکا، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا مواخذہ کرے گا۔ تو اپنے سامنے کسی کی غیبت نہ سنو بلکہ منع کرو اس کو کہ بھائی میرے سامنے غیبت مت کیا کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتیب عنده اخوه المسلم وهو يقدر على نصره نصره الله في الدنيا والآخرة فإن لم ينصره وهو يقدر على نصره أدركه الله به في الدنيا والآخرة رواه في شرح السنة۔ وعن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة صفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومأ يزيد بن زريع إلى الوسطى والسبابة امرأة أمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا رواہ ابو داود۔ حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ عورت جس کے رخسار اپنی اولاد کی پرورش، دیکھ بھال کی محنت اور مشقت اور ترک زینت اور آرائش کی وجہ سے سیاہ پڑ گئے ہوں، قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ اس حدیث کی راوی یزید ابن زریع نے یہ الفاظ بیان کرنے کے بعد شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہے، اسی طرح قیامت کے دن آپ علیہ السلام اور وہ بیوہ عورت قریب قریب ہوں گے۔ اور سیاہ رخسار والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے مر جانے یا اس کے طلاق دے دینے کی وجہ سے بیوہ یا مطلقہ ہو گئی ہو، اور وہ حسین اور جمیل اور صاحب جاہ اور عزت ہونے کے باوجود محض اپنی یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی بلائی کی خاطر دوسرا نکاح کرنے سے اپنے آپ کو روکا، یہاں تک کہ وہ بچے جدا ہو جائے، یعنی بڑے اور بالغ ہو جانے کی وجہ سے اپنے ماں کے محتاج نہ رہے یا موت ان کے درمیان جدائی ڈال دے۔
تو ایسے عورت کی نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان کی. بچوں کی پرورش میں مشغول بیوہ عورت، اس کی فضیلت بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں میرے جو ہے پڑوسی ہوگی. عن ایوب ابن موسیٰ عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن. رواہ الترمذی والبیہقی فی شعب الایمان وقال الترمذی ھذا عندی حدیث مرسل. حضرت ایوب ابن موسیٰ اپنے والد حضرت موسیٰ سے، اور وہ ایوب کے دادا حضرت ابن سعد جو تھے اس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو نیک ادب اور صحیح تربیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دیا. یعنی بچوں کو ادب سکھانا ان کا بہترین تحفہ ہے، گفٹ ہے. یہ نحل جو ہے نا، نحل یہ عطیہ گفٹ کو جو ہے کہا جاتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.